السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے آخری دنوں میں اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اکٹھا کرتے اور رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرماتے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایسا بڑا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ قیام اللیل یعنی کہ تراویح اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو ثواب کی نیت سے افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کے ثواب کے برابر دوسرے مسلمان کو ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے اپنے روزے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہ جس کی اتنی اہلیت نہ ہو کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے تو وہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی، کھجور بھی کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو افطار کے روزے کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اسی خطبہ میں کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 کام کثرت سے کرنے ہیں۔ 2 کام اللہ کی رضا کے لیے، مزید 2 کام جو ہے اپنے فائدے کے لیے۔ 2 کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اس میں پہلے کلمے کا ورد ہے اور استغفار کی کثرت ہے۔ 2 کام جو اپنے لیے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات عطا کرنی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر رمضان کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے کہ روزے دار کے منہ کی اسمیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور افطار کے وقت جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور بے شمار موقعوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضیلت حاصل نہ کرنے والوں کے لیے بھی بہت ساری خوفناک باتیں بتائی ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اپنے قریب بلایا اور ممبر پر جانے لگے۔ پہلا سٹیپ لیا، آمین کہا، دوسرا سٹیپ لیا، آمین کہا، تیسرا سٹیپ پہ پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کا عمل تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ بد دعا کر رہے تھے۔ پہلی بار انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ دوسری اس نے بد دعا کی کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پکارا جاتا رہا اور اس نے درود پاک نہیں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسری بد دعا جو جبرائیل نے کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جس نے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ خطرناک بد دعا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ رکھا، وہ ساری زندگی بھی رمضان المبارک کے علاوہ روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مختصر سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہم تک پہنچائی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی اسٹڈیز، اپنی ارننگ، پالیٹکس، اپنی فرینڈشپس اور ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد اور یہ مختصر سی آسان احادیث اور قرآنی آیات کو پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔